ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، چلو نماز پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ آج تو استقبال ماہ رمضان کا مدنی مذاکرہ جاری ہے۔ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ زندہ رہے تو ہم ماہ رمضان کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ کینیڈا سے شفیق اتاری عرض کر رہا ہوں۔ بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اکثر بڑی نمازوں میں یا دیگر جماعت میں نمازی اپنا مصلی پہلے بچھا دیتے ہیں، یعنی صف کے اوپر اپنا مصلی بچھا کے کہیں اور جا کے سنت ادا کرتے ہیں یا دیگر اپنے معاملات نمٹاتے ہیں مسجد میں، اور پھر جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مصلی پر آ جاتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی پہلے سے مصلی وہاں بچھا دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے شرعی اعتبار سے؟ ایسا نہ کیا جائے، اس سے تنفیر عوام کی بھی صورت بنتی ہے، لوگوں میں نفرت پھیلتی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے، تو ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ مسجد ہے، کسی کو اس پہ قبضہ کرنے کی جگہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب آپ آئے تو خود بیٹھ جائیں نماز کے لیے، تو پھر کسی کو ناراضی نہیں ہوگی۔ مصلی لے کر آپ گھومتے پھرتے رہیں گے لگا کے، تو وہ تو کوئی بھی اپنی چادر رکھ دے، کوئی ٹوپی رکھ دے گا، اور رکھتے بھی ہوں گے، تو یہ طریقہ غلط ہے، منع ہے، اس کو نہ کیا جائے۔ ہاں، پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، رب نماز کو دے رہے جماعت، اور اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی وغیرہ یا وضو کرنا ہے اس کو، تو جو لوگ بیٹھے ان کو گواہ کر کے جائے، میں آ رہا ہوں ابھی وضو کر کے، تو کوئی بھی بول دے گا جب آپ آئیں گے تو، اور کوئی چیز آپ نے رکھ دے، بولے وہ یہ گئے میں پہلے سے بیٹھے میں، تو جھگڑے نہیں ہوں گے، مسائل نہیں کھڑے ہوں گے، اور نفرت تنفیر اور ناراضی اور بغض و عداوت اور یہ غیبتوں اور تہمتوں کا دروازہ نہیں کھلے گا انشاءاللہ۔ یہ رمضانوں میں خاص کر ہوتا ہوگا، کہ رمضان میں اور اعتکاف میں خاص کر، کہ بعضوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ پہلی صف میں ہی رہوں، تو وہ قبضہ کر کے وہ گھومتے پھرتے ہوں گے کچھ رکھ کے، تو یہ نہیں کرنا ہے، خود اپنا بدن مبارک جو ہے نا اسی جگہ رکھنا ہے، پھر وہی طریقہ کہ اٹھنا ہے وضو کے لیے تو ورنہ نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں۔ بھلے پہلی صف نہ ملے لیکن کسی کا دل تو نہ دکھے، دل میں کسی کے نفرت تو آپ کے تعلق سے نہ ہو، پہلی صف اپنی جگہ پر یہ افضل ہے۔ نہ پڑھی پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، گناہ نہیں ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بغض و عداوت داخل ہوئی، اور مطلب اس طرح آپ نے کسی کو اٹھا دیا ہٹا دیا، تو پھر دل آزاریوں کی اور صورتیں بن سکتی ہیں، تو بعض صورتیں گناہوں کی ہیں اس میں، پہلی صف پہ قبضہ کرنے میں، تو اس سے بچنا ہوگا۔ تو یہ اعتکاف میں بھی خیال رکھنا ہے، پہلی صف میں رہیں بے شک رہیں، لیکن وہی اسی طریقے سے جو میں نے عرض کیا۔ اب اس میں کیا، پہلی صف میں بیچارے دیر تک بیٹھے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بعضوں کو پیشاب زور کا آ جاتا ہوگا، دبا کے پڑے ہوتے ہوں گے، یا اللہ مجھے توفیق سے میں رمضان میں بھی یہ باتیں سمجھاؤں، تو پھر وہ کہ شدت ہو نا پیشاب وغیرہ کی، تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اب پہلی صف بے شک جاتی ہے تو جائے، وضو کے لیے چلا جائے، یا جس طرح وہ روکنا ہے جگہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تو کوئی چیز رکھ کر گواہ کر کے چلے جائیں، یہ نہیں کہ اب پیشاب دبا کر کے میری جماعت نکل جائے گی، بلکہ نماز کے دوران بھی اگر پیشاب کی حاجت ہے تو نماز توڑ کے بھی جانا ہوگا۔
वाजिब है ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, वाजिब जो होता है ना, ये नहीं समझो आमतौर पर इसको कंपलसरी बोलते हैं, नहीं, यूं कंपलसरी वाजिब कि ये नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, इस पर अमल, तो नमाज तोड़ के जाना होगा वरना गुनाहगार होंगे। इसी कैफियत में नमाज पढ़ी तो, और नमाज भी दोबारा पढ़नी होगी, वाजिबुल इआदा, इसको लौटाना वाजिब होगा, दोबारा पढ़ना, रिपीट करना, ये कंपलसरी होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वक्त निकल रहा है, अगर ताज़ा वुजू करने जाएगा इस्तिंजा वगैरह करके, तो वक्त नमाज का निकल जाएगा तो नमाज पढ़ ले उसी हालत में, और बाद में इसको दोहरा ले। यानी दोहराना नहीं है ये, मतलब वो वाजिब की नियत से अदा कर ले, वाजिबुल इआदा, यानी फर्ज अदा हो गए। ये जो आप फरमा रहे हैं, जैसे मोतकिफिन के ताल्लुक से आपने फरमाया, तो आम मसाजिद में रोज़ाना जो फजर की नमाज पहली सब में अदा करने वाले होते हैं, तो उनमें ये होता है कि माह रमज़ान शुरू हुआ तो माह रमज़ान के जो नमाजी आते हैं वो भी माह रमज़ान का पहली फजर, तो उसमें तो वो जुलूस हो रहा होता है, इलाके से वैसा रेला आ रहा होता है मस्जिद की तरफ देखने जैसा मंजर होता है। तो अब ये आकर बैठ गए सेरी करके, और कोई बाबा जी आ गए, चल नया नमाजी आया है, मेरी जगह, रोज आया कर फजर पढ़ने के लिए, अभी रमजान शुरू हुई है, तुमको देखते हैं, चलो हटो, इधर मेरी जगह है। क्या कहते हैं? दिल आज़ारी है, और मुसलमान का हर एक हक तलफी है, उसका हक है कि जो बेटा उसका हक है कि वो बेटा रहे वहाँ नमाज पढ़े, वहां से हटा नहीं सकते, इल्ला को शरई इजाजत की सूरतें भी होती हैं इसमें, लेकिन ये सूरत नहीं है इजाजत की कि मेरी जगह है हट। ये तो बहुत तकलीफ दे, बच्चे को भी इस तरह अगर रफ अंदाज में करेंगे तो उसका भी दिल दुखेगा। बच्चे को भी अगर भेजना है पीछे तो शफकत के साथ, और जो बच्चा मतलब एक ही है मस्जिद में, जब सफ़े बन रही है, वो नमाज को समझता है, वो नमाज जानता है, अब तो वो भले पहली सफ में है, उसको निकाल नहीं सकते, उसका होना सही है। और जो नमाज को जानते हैं, समझते हैं, अगर पहली सफ़ों में बच्चे होते हैं तो उनको भी नमाज में नाजायज़ नहीं है, मकरूह तंज़ीह उसको सफ में रखना। बच्चे पर तो कोई कलम नहीं है इस पर, गुनाह वगैरह या मकरूह तंज़ीह में गुनाह नहीं होता, खिलाफ उला, बचना बेहतर। और अगर नमाज नहीं समझते वो बच्चे ऐसे, तो सफ कता होगी, तो इनको ढेला फुसला कर वो पीछे भेज दिया जाए। और क्या करते, अब है नाजुक दौर है, क्योंकि वालिद साहिबान होते हैं या बड़े होते हैं, उनका भी जहन नहीं होता, वो ले आते हैं, उनका लाना और सफ़ों में खड़ा रखना इस बात के जरिए, लेकिन इनको बेचारों को समझ नहीं पड़ती कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, वो करते हैं, फिर लड़ाई झगड़े की सूरत हो तो आदमी क्या कर सकता है कि उस वक्त वाजिब होता है अमल पर, बुराई दूर करने पर, कि अपना जन्ने गालिब हो कि ये मान जाएगा तो समझाए। और फितना फसाद होता हो तो फिर सब्र करे, दिल में बुरा जाने उस बुराई को। अच्छा, तो वो मस्जिद में जो जगह मुकर्रर करने का जो है ना, तो ये हदीसों के मैंने जो भी अर्ज किया, वो यार हम लोग जो अर्ज करते हैं, तो ये जो उलमा से हमने सीखा होता है, किताबों में पढ़ा होता है, वो अर्ज किया जाता है, और वो कुरान हदीस से ही मतलब उलमा बयान फरमाते हैं। तो अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कव्वे की सी ठूंग मारने और दरिंदे की तरह हाथ बिछाने से मना फरमाया, और इससे मना किया कि कोई शख्स मस्जिद में जगह मुकर्रर कर ले जिसे ऊंट मुकर्रर कर लेता है। अच्छा, यहां जैसे कव्वे की सी ठूंग मारना, तो ये जो रुकू सजदा जो यूं पूरा जलसा वगैरह नहीं करते, यूं स्पीड से जो नमाजें पढ़ रहे होते है ना, वो है ना ठोंग मारना। और दरिंदे की तरह हाथ बिछाना, ये सजदे में ये कलाइयां बिछा देते हैं, तो ये कलाइयां बिछाना सजदे में है भी मकरूह तहरीमी, सजदे में जमीन पर कलाइयां बिछाना सजदे, तो ये कलाइयां उठी हुई हूँ, कोनियां उठी हुई हूँ जमीन से सजदे में, और ये पहलू से मिलाना ये भी मकरूह तंज़ीह है, ये पहलू से हो अलग। अलबत्ता जमाअत में हो
تو یہ پہلو سے ملا لے، سجدے میں سائڈوں سے ملانا ہوگا تاکہ کسی کو یہ کونیاں لگے بھی نہیں. بعض اوقات یوں کرتے ہیں تو یہ کونی سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بھی نہیں کر رہا ہے. یہ مرد کا مسئلہ ہے. عورت تو سمٹ کر سجدہ کرے گی. تو جگہ متعین یعنی فکس کرنے کے تعلق سے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد میں اپنے واسطے کوئی جگہ خاص کر لینا کہ اور جگہ نماز میں دل ہی نہ لگے مکروہ ہے. ہاں شرعی ضرورت کے لیے جگہ مقرر کر لینا جائز ہے، جیسے امام کے لیے محراب مقرر ہے، اور بعض مسجدوں میں مکبر کے لیے امام کے پیچھے کی جگہ یہ بھی مقرر ہوتی ہے. انہیں بھی چاہیے کہ سنتیں اور نفل کچھ ہٹ کر پڑھیں. مسجد میں جس جگہ جو پہلے پہنچے وہاں کا وہی مستحق ہے. یہ میراث شریف میں فرمایا گیا. البتہ اگر اس طرح باقاعدہ جگہ مخصوص کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، مثلا کوئی شخص مسجد میں آیا اور کسی جگہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر وضو وغیرہ کرنے چلے گیا اور پھر بعد میں اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. دارالفتہ اہل سنت کے فتوے سے اقتباس ہے، مگر وہ بات میں نے جو عرض کیا نا وہ بھی ویلڈ ہے کہ اگر فتنہ فساد ہوتا ہے آپ کے اور آپ خالی وضو کرنے نہیں گئے بلکہ آپ مطلب گفتگو کر رہے ہیں، آگے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ اب اقامت شروع ہوتی ہے تو بھاگ کے آ گئے تو میری جگہ تیری جگہ، اس کی تو اجازت اس فتوے کی روشنی میں نہیں دی گئی ہے. وہی وضو کے لیے جانا پڑا تو کپڑا آیا اور ابھی وضو کرنے والا ہے، کپڑا رکھ دیا کہ ابھی وضو کر کے میں یہاں نماز پڑھ لوں گا، یہ اس کی اجازت